الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله في مقام آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اس ماہ مبارک کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی جو شان و شوکت، اس کی قدر و منزلت اور لیلۃ القدر کی خیر و برکت، اس کا مین سبب یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت باسعادت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، اور وہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں بلکہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ والفرقان، اور ایسی کتاب ہے
کہ جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ جو ہدایت لینا چاہے بڑے احسن انداز میں قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، کیونکہ واضح نشانیاں قرآن میں موجود ہیں، اور حق و باطل کے درمیان تفریق بھی واضح انداز میں موجود ہے۔ حق اور سچ، کھرا اور کھوٹا واضح ہو جاتا ہے اگر کوئی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج امت مسلمہ کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، جتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، مسائل ہیں، ان سب سے اگر رکنے کا، بچنے کا ذریعہ ہے کوئی، نہ تو کسی دنیاوی کسی ملک کے قوانین ہیں، نہ پھر اپنوں بیگانوں کے وضع کیے ہوئی وہ سزائیں ہیں۔ اگر معاشرہ میں بدامنی ہے، مہنگائی ہے، ملاوٹ ہے، اور طرح طرح کی لوٹ خسوٹ کا بازار گرم ہے، اگر کوئی اس کو روکنا چاہے تو کوئی دنیاوی قانون لوگوں کو اس سے نہیں روک سکتا سوائے قرآن کے۔ اگر کوئی حکومت، کوئی حکمران یہ چاہتا ہے کہ اس کی رعایا ملاوٹ کرنے سے رک جائے، دو نمبری سے باز آ جائے، کم تولنے سے رک جائے، اور ہر طرح کی ناجائز منافع خوری سے باز آ جائے، تو کوئی بڑے سے بڑا جرمانہ یا سزا اس کو نہیں روک سکتی۔ واحد حل یہ قرآن ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ کوئی تاجر ہے تو اس تک تجارت کے قرآن و سنت کے اصول، سچے تاجر کے جو فضائل اللہ احکم الحاکمین جو ان کو کل قیامت کے دن عطا کریں گے ان تک پہنچائے جائیں۔ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس عرب کے معاشرہ میں یہ قرآن کا نزول ہوتا ہے، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا کاروبار ہی یہ تھا کہ گزرنے والے قافلوں کو لوٹ کے گزارا کیا کرتے تھے، کہ ان کا گزر اوقات ہی اس بات پہ تھا کہ جو تجارتی قافلہ گزرتا اس کو لوٹ لیتے، اور چند مہینے گزر جاتے جب تک کوئی آئندہ جو ہے وہ کوئی اور قافلہ آ جاتا۔ ان لوگوں پہ یہ قرآن اترا، انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور کیا کیسے؟ خود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب وحی کا نزول ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام سے صرف 10 آیات سیکھتے، ان کو حفظ کرتے، یاد کرتے، سمجھ کر ان پر عمل کرتے، پھر آگے جو ہے وہ نئی آیات، نئی وحی کے الفاظ جو ہے وہ سیکھتے۔ جب ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھا، پھر وہی کہ جن کا گزر اوقات لوٹ خسوٹ پہ تھا، وہی لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے۔ اس قدر تبدیلی کہ مالک خود اپنا گھوڑا اپنی مرضی سے، اپنی مجبوری کے آڑے آ کے سستا فروخت کر دیتا ہے۔ جب غلام صحابی رسول کو جا کے بتلاتا ہے کہ بڑا عمدہ جو ہے وہ گھوڑا ہے، سواری بڑی عمدہ، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ سودا بہت اچھا رہا، فرمایا جس سے سودا کیا ہے اس سے میری ملاقات کرواؤ۔ ملے
وہی صحابی جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ قرآن سیکھا اور اس پہ عمل کیا تھا، اب ان کا انداز ایسا بن چکا تھا، فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ تو نے اتنے میں فروخت کیا ہے، حالانکہ مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے یہ اتنے کا نہیں، یہ تو اتنے کا ہونا چاہیے، بلکہ اگر ذرا عمیق گہرائی سے اس کی خوبیوں کو دیکھا جائے تو یہ اس سے بھی ڈبل قیمت کا ہے، لہٰذا جو 200 میں سودا ہوا ہے وہ 200 میں نہیں بلکہ میں 800 میں یہ سودا ڈن کرتا۔ غلام پریشان حیران کہ مالک خود سستا دے رہا ہے مگر 600 زیادہ دے کے 200 کی بجائے وہ 200 میں بیچ رہا ہے، یہ 800 میں خرید رہے ہیں۔ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ موقع غنیمت تھا۔ فرمایا ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کی بیعت کی ہے، ہم دوسروں کے خیر خواہ ہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا سودا ہی تب ہوتا ہے، مسلمان لینے کے لیے آمادہ ہی تب ہوتے ہیں جب ڈیلر کے بعد کہتا ہے کہ بیچارہ مجبور ہے، مجبوری میں بیچ رہا ہے، یہ اب اس کو بس بیچنا ہے، کوئی مجبوری ہے، اس لیے وہ اونے پونے داموں میں بیچ رہا ہے، فائدہ اٹھاؤ، خرید لو۔ کسی دوسرے کو پتہ چلا تو یہ چانس تمہارے ہاتھ سے گزر جائے گا۔ یہ آج ہمارے جتنے بھی پراپرٹی کے سودے ہیں ان میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سودا کیا جاتا ہے، نہ بھی مجبوری ہو جو ڈیلر حضرات خود بنا لیتے ہیں تاکہ اگلے مسلمان کو قائل کر سکیں، اس کی ذہن سازی کر سکیں کہ بھی موقع سے فائدہ اٹھاؤ، وہ مجبوری میں سستا دے رہا ہے، سستا خرید لو۔ جبکہ یہ بھی مسلمان ہیں، مالک 200 میں دے رہا ہے، یہ کہتے نہیں 800 کا ہے، میں 800 ہی میں خریدوں۔ تو آج بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مہنگی چیز بیچے گا جرمانہ کریں گے تو باز آ جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ معاشرے میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ ریٹ لگاتے ہیں اگر اسی میں سے، اسی کمائی میں سے تھوڑا بہت جرمانہ دینا بھی پڑ جائے تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر رک سکتی ہیں تو قرآنی تعلیمات کو عام کرنے سے رک سکتی ہیں۔ معاشرے میں زنا عام ہے، شراب عام ہے، ہر قسم کے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے برملا ان کو کیا جاتا ہے، رمضان تک کی جو ہے وہ قدر نہیں کی جاتی، اسی طرح ساری برائیاں آج بھی رمضان کے ان بابرکت ایام میں بھی جاری و ساری ہیں۔ اور یہ جو نسخہ کیمیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس سے اعراض کیا، بچوں کو ہم نے سمجھا کہ اس کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پہلے نصاب میں قرآن کا حصہ تھا آہستہ آہستہ اس کو بھی جو ہے وہ نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر تم سمجھو کہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھاؤ گے تو ملک ترقی کر جائے گا، یہ اس طرح جو ہے وہ اس تعلیم کو عام کرنے سے معاشرے میں بہتری آئے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ نہ معیشت بہتر ہوگی، نہ ہی جرائم رکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر قرآن سے اعراض کرو گی، قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کرو گی، کسی صورت تمہاری معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے کہ مجھ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، میری بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی شیطان تمہارے ذہن میں لائے کہ IMF ایک قسط دے دے تو معیشت مستحکم ہو جائے گی، کوئی کڑوے مشکل فیصلے کرنے سے جو ہے وہ بات بن جائے گی، تو قرآن کہتا ہے یہ تمہاری نادانی ہے،
قرآن سے اعراض کر کے معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کو سینوں سے لگاؤ گے، یہ سارے تمہیں جتنے بھی درپیش مسائل ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حل فرما دیں گے۔ اور تاریخ عالم شاہد ہے، مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، جو لاکھوں روپیہ مسلمان ادویات پہ خرچ کرتے ہیں، صرف قرآن سننے سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو تراویح بوجھل معلوم ہوتی ہیں کہ اتنی گھنٹوں جو ہے وہ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، حالانکہ اگر ہم ان کی اہمیت کو جانیں کہ ہم قرآن سن کے کتنے جسمانی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کی روح سے جن شیاطین کے علاج کے لیے جو مجرب دم ہے، رقیہ شرعیہ ہے، یہ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں ہی پہ تو مشتمل ہے۔ وہ چند منٹ کا سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آفاقہ دے دیتے ہیں، مریض سے احتیاط ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ باوضو حالت میں 1-1.5 گھنٹہ قرآن تراویح کی صورت میں سن لیتے ہیں تو کیوں آپ کی جسمانی روحانی بیماریاں دور کیوں نہیں ہوں گی؟ ہم نے قرآن کا جو مقام تھا اس کو جانا ہی نہیں، اور قرآن کریم جن مقاصد کے لیے نازل ہوا تھا ہم نے ان پہ غور و فکر ہی نہیں کی۔ قرآن کے جو حقوق میرے اور آپ کے ذمے عائد ہوتے ہیں ہم نے ان کو جاننے کی، پورا کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی شفاعت پہ ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، ان پہ درود پڑھنے والے ہیں، ہماری جو ہے وہ سفارش کر دیں گے، تو قرآن واضح کرتا ہے۔ سورہ فرقان کے الفاظ ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہو کے فرمائیں گے کہ یہ وہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے قرآن کو، قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن کو پسے پچ ڈال دیا تھا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان میں قرآن پڑھ رہے، ہم پڑھ لیتے ہیں تو شاید قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ قرآن پہ ایمان کس انداز میں ہو؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، قرآن نے خود اپنا تعارف کروایا کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ قرآن پہ ایمان کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ نازل بہ الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے علی قلب کا، نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اس کا نزول ہوا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آپ ڈرائیں، بتائیں یہ کرو گے جہنم میں سڑنا پڑے گا، جہنم سے بچنا چاہتے ہو اس سے دور ہو جاؤ، یہ سارے کام چھوڑ دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے جاہلیت کے بوجھ از خود اپنے اوپر لوگوں نے لاگو کیے ہوئے تھے، جتنی بدعات، خرافات، رسومات تھیں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یہ ساری آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، سارے بوجھ کو اتار دیا۔ مگر بدقسمتی سے آج پھر ہم نام کے مسلمان ہیں، خوشی ہو غمی ہو، سارے طور طریقے وہ سارے کوئی ہندوانہ ہیں، کوئی یہودیوں والے ہیں، کوئی عیسائیوں والے، سارے انداز ہم نے ان سے لیے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ، ہم سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کی اتباع فرض ہے، ہم نے ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو قرآن کریم پہ ایمان ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبے والی بات نہیں، ماضی کا کوئی واقعہ بیان ہوا یا قیامت کو جو ہوگا وہ قرآن نے بیان کیا،
زمین سے نیچے قبر کے معاملات ہوں، جہنم کے ہوں، جنت کے ہوں، عقل مانے نہ مانے، لا ریب فی، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، بالکل ویسی ہوگا جیسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ اور قرآن محفوظ ہے، حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور دلوں کو سکون قرآن سے ملتا ہے۔ دکھوں کا علاج یہ قرآن ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں، سیڈ میوزک سننے سے غم حل نہیں ہوتا، دکھوں کا علاج یہ قرآن ہے، خود قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے یہ رہنمائی دیتا ہے، ہم نے اس سے رہنمائی لینی ہے۔ ان سب باتوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا، قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے یہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی حقیقی طور پر قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، وہ دعوے دار ہو سکتے ہیں، حقیقی طور پہ قرآن پہ ایمان رکھنے والے نہیں۔ اور پھر فرما دیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس کو نظر انداز کریں گے، اس کا انکار کریں گے، وہی کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا عذاب سہنے والے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں جو قرآنی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، انہوں نے جھوٹ اپنی عادت بنا لی۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مصروفیت اتنی ہے کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں کہ بڑی محنت مشقت سے کمایا ہے، گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، زکوٰۃ کیوں دیں، اتنا مال ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے زنا نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں یہی تو جوانی مستانی ہے، یہ جوانی میں تو یہ اتنی خوشیاں ملتی ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو یہ موقع ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جس سے قرآن روکتا ہے اس سے رکتے نہیں، جس کا قرآن حکم دیتا ہے وہ مانتے نہیں۔ اور رمضان میں صرف پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو قرآن دیا ہے وہ صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے کہ صرف پڑھا نہ جائے بلکہ پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ مگر افسوس کہ دنیا میں واحد وہ قرآن ہے کہ جس کو بے حساب لوگ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب، کوئی لٹریچر، کوئی پڑھنے کی چیز ایسی نہیں ہے سوائے قرآن کے کہ جس کو پڑھا جائے اور پڑھنے والے کو اس کی سمجھ نہ ہو کسی بھی زبان میں۔ صرف ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سمجھ آئے نہ آئے، مگر یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تب بھی ہم نامراد نہیں ہوتے، پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق کسی انداز میں بھی ہو، قرآن کے ساتھ تعلق کسی انداز میں بھی جڑ جائے تب بھی قرآن اس کو نفع دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے کافر جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ہم ان کا نام رکھنا یا لینا جو ہے وہ جرم تصور کرتے ہیں۔ کسی کو فرعون کہیں تو وہ سمجھتا ہے مجھے گالی دی ہے، ابو لہب کہنے سے وہ سمجھتا ہے مجھے اس نے غلیظ گالی دی ہے۔ مگر اب ان الفاظ کا، ان بدبختوں کے ان ناموں کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن میں اگر ہم فرعون کا لفظ پڑھتے ہیں تو فا، رے، عین، واو اور نون، 50 نیکیاں اس بدبخت کے ایک مرتبہ نام لینے سے اللہ نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کہنے سے 60 نیکیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اس بدبخت کا۔ قرآن کے ساتھ صرف نام جڑا ہے تو اس کے نام کو قرآن کی حیثیت سے پڑھنے پر 60 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں
قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو کیا قرآن ہمیں نامراد چھوڑ دے گا؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ فائدہ ضرور ہوگا، حتیٰ کہ قرآن کے ساتھ جس انداز میں بھی تعلق رکھیں، کتاب و سنت، قرآن کے ساتھ جس انداز میں بھی آپ تعلق رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہے، جس نے پورا مکمل یاد کر لیا سینے میں اس کو جگہ دے گی، اس کو تو کیا کہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل، کہ بھائی پڑھتا جا اور یہ جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں تک تیری منزل ختم ہوگی وہی بلند مقام اللہ نے جنت میں تیرے نام الاٹ کر دیا۔ اور جس کو چند آیات، چند صورتیں یاد ہیں، تھوڑا سا قرآن کا حصہ بھی یاد ہے، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ بھی محفوظ ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ قرآن کریم کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ فلاں وادی میں جائے تو اسے 2 حاملہ عمدہ ترین نسل کی حاملہ اونٹنیاں ملیں، اور اس وقت عرب کے معاشرے میں سب سے قیمتی جو چیز تھی وہ اسی طرح کی حاملہ اونٹنی سمجھی جاتی تھی، کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز وہ ایک نہیں 2 ملے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون اس موقع کو جو سمجھے کہ مجھے یہ نہ ملے؟ ہر کسی کی خواہش ہے کہ 2 کیا 1 بھی غنیمت ہے، حاملہ ہو، آگے نسل بڑھے گی، یہ اس وقت کی وہ خربوں کا مالک بن جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آیات قرآن کی پڑھ لینا یہ 2 عمدہ ترین حاملہ اونٹنیاں مل جانے سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کی تفہیم سمجھ کے اس پر عمل کرنا، جو اس کا نزول کا مقصد ہے، یہ بھی قرآن کریم کا ہمارے ذمہ کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو پہ عمل کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھے وتعلمہ، اور اس کی تعلیم ایسے کہ سمجھ بھی رہا ہو، سمجھے سمجھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین علم یہی ہے، بہترین انسان وہی ہے جو اس تعلیم سے وابستہ ہے، قرآن سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ اور فرمایا وعامل بہ، اور اس پر پھر عمل بھی کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ البس یوم القیامت تاجا من نور، اللہ ایسے انسان کو جو قرآن کے جو نزول کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرتا ہے، جو قرآن کے حقوق ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اللہ نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مانند پڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رات کو سننے کا موقع ملتا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ دن کے مصروفیات میں بھی ہیں تو ساتھ ساتھ زبان سے جو یاد ہے وہ قرآن پڑھتے رہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک آخری حق یہ ہے کہ پھر آگے دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ قرآن سے امت مسلمہ خود بھی مستفید ہو، خود استفادہ کرنے کے بعد جو اس کے استفادہ سے محروم ہیں اور لوگوں تک بھی یہ خزانہ پہنچائیں، ان کو بھی اس کی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے حقدار بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا